نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین مکی دور کی سورہ ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص یہ سورہ اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین جو شخص اللہ کی رضا کے لیے آخرت میں نجات کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ سورت اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو، یعنی اس سے موت اور نزع روح آسان ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ اس وقت ہوگا جب مرنے والے نے اپنی زندگی میں سورہ یاسین کی تلاوت اور مضامین کو اپنا معمول بنایا ہوگا۔ اب آخری لمحات میں جب وہ آخرت کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نوید سنے گا تو موت کا پل عبور کرنا آسان ہو جائے گا۔ یوں بھی سورۃ یاسین جن کی زندگی کا معمول ہو، سورہ یاسین پر جو اپنی زندگی میں عمل کرتے ہوں، ان کی شان یہ ہے: الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے جب ان کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پاکیزہ روح ہوتے ہیں، کفر سے، شرک سے، فسق و فجور سے، تو فرشتے روح نکالتے ہوئے انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں سلام علیکم، زندگی میں جو تم نیک عمل کرتے رہے اس کی بدولت آؤ آج سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ باقی اللہ تعالیٰ محض اس کی تلاوت سے کسی کی موت کی سختیوں کو آسان فرما دے تو اس کا کرم ہے۔ ایک روایت حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قلب القرآن یاسین، سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی ذہن میں لائیے۔ فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ سنو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ رہو وہ دل ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اسلامی عقائد میں اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس میں عقیدہ آخرت دل کی طرح ہے۔ یہ عقیدہ درست ہو جائے، آخرت کا یقین دل میں پیدا ہو جائے تو باقی عقائد اور اعمال خود بخود درست ہوتے جائیں گے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل غالباً اسی لیے فرمایا گیا کہ اس صورت میں توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ خاص طور پر عقیدہ آخرت نہایت بلیغ اور دلکش انداز میں بیان ہوا ہے۔ یہ سورت جو قرآن کا دل ہے، یہ سورت جو قرآن کا دل ہے، اگر انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو باقی سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 شانیں خاص طور پر بیان فرمائی ہیں۔ جتنے واقعات ہیں وہ 2 شانوں، 2 صفات کا مظہر ہے۔ ایک ہے اللہ کی شان عزیز کہ وہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور دوسری ہے اللہ کی شان رحیم کہ اگر گرفت نہیں کرتا تو یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ تو شان عزیز اور شان رحیم۔ ارشاد ہے کہ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی قرآن ایسی کتاب ہے،
ایسی کتاب ہے کہ جس کی قسم اٹھا کر اللہ اگلا مضمون بیان فرما رہا ہے کہ معمولی کتاب نہیں، قسم ہے قرآن کی جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے، اور علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی صراط مستقیم ہے۔ یہ بات یہاں ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ کتاب ذات عزیز اور رحیم کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اشارہ کر دیا اپنی دو صفات کی جانب۔ کیوں نازل ہو رہی ہے؟ تاکہ آپ اس قوم کو آخرت کے بارے میں انذار کریں جن کے باپ دادا کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا اور وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ساتھ تسلی دے دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے اکثر کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تسلی دی کہ آپ ان کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہوں، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ زبردستی کسی کو مومن بناتا ہے یا کسی کو کافر بناتا ہے، ایسا نہیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، انہوں نے اپنی عادتوں اور اپنی رسموں کو، اپنے رواجوں کو، اپنے نظریوں کو، اپنے خیالوں کو گلے کا طوق بنا لیا۔ ان کے گلے میں یہ کالر بن کر پڑے ہوئے ہیں، اور اتنے ہیں کہ فہیہ الی الاذقان، یہ ٹھوڑیوں تک آ رہے ہیں۔ جب یہ کالر یہاں ٹھوڑیوں تک آ رہے ہیں، فہم مقمحون، تو سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، سر ان کا نیچے ہوتا ہی نہیں کہ دیکھیں حقیقت کیا ہے۔ نخوت کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے ان کا سر اوپر ہے۔ تو چونکہ ان میں کبر ہے، غرور ہے، اس لیے وہ بات کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، بیریئر لگا دیا، اور ان کے پیچھے بھی ہم نے دیوار کر دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ان کو ڈھانپ دیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ انہیں کچھ سوچتا نہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ آگے کی دیوار مستقبل کے نتائج سے بے فکر ہے کہ کیا نتیجہ ہوگا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں آج اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور پیچھے کی دیوار کہ گزشتہ تاریخ کو بھی نہیں دیکھتے کہ گزشتہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اور اوپر سے بھی ان کے پردہ پڑا ہوا ہے، کوئی چیز ان کو سجائی نہیں دیتی ہے۔ اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ خواہ آپ ان کو انذار کریں یا نہ کریں، ان کو بدی کے بد انجام سے آگاہ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذار کا اثر کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ انذار کا اثر تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو نصیحت قبول کریں، نصیحت کی پیروی کریں، نصیحت سنیں، اسے قبول کریں، اور رحمان سے بن دیکھے ڈریں۔ ان ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے گا اور اطاعت پر انہیں اجر کریم عطا فرمائے گا۔ ارشاد ہے کہ انا نحن، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے آخرت میں، اور نکتب ما قدموا وآثارہم، اور ہم لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں جو کچھ یہ ان لوگوں نے اپنے آگے بھیجا اپنی زندگی میں، وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ اچھے یا برے اعمال پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی کا سارا نامہ عمل، سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، اور قیامت کے دن ہم زندہ کریں گے، اور ان کا سارا ان کے کرتوت وہ ہم ان کو دکھا دیں گے، سنا دیں گے، ہر چیز ہمارے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یہ تمہید ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک قصہ بیان فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے انذار کو ٹھکرایا، پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا،
ان کا انجام کیا ہوا، اس سے عبرت حاصل کرو، اور جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات کو قبول کیا ان کا انجام کیا ہوا، تو اس میں بشارت بھی ہے اور عبرت بھی ہے۔ فرمایا کہ ان کے سامنے مثال کے طور پر بستی والوں کی ایک مثال ان کے سامنے رکھیں، ان کے سامنے بطور مثال بستی والوں کا حال بیان کریں۔ یہ بستی کون سی بستی تھی؟ مختلف مفسرین نے کئی باتیں اس میں لکھی ہیں۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ انطاکیہ میں ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ تو جس بات کو خود اللہ نے بیان نہیں فرمایا، ہم بھی اس کی ٹوہ میں نہیں لگتے۔ ایک بستی تھی اور اللہ نے، اور وہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کے پاس رسول بھیجے۔ سب سے پہلے 2 رسول آئے، انہوں نے جھٹلایا۔ اللہ نے پھر ایک تیسرا رسول بھیجا، اور ان تینوں نے مل کر کہا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو جواب میں کیا کہا؟ وہی بات جو سب پیغمبروں سے کہی گئی، ما انتم الا بشر مثلنا، آپ ہماری ہی طرح ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، لہٰذا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے یہ چیز قرآن، یہ کلام بھیجا ہے اور حکم بھیجا ہے، اللہ نے کوئی شے کبھی نازل نہیں کی، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وحی کا انکار کر دیا۔ پیغمبروں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم رسول ہیں، اور ہمارے ذمے کھلا کھلا پہنچا دینا ہے۔ ہم بات منوا نہیں سکتے، ہم اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں، مانو گے اپنا ہی بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اس کی سزا بھگتو گے۔ جواب میں کہا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ پیغمبروں کو منحوس اور نامبارک کہا کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے ہاں قحط پڑ گیا، موسم خشک ہو گیا، بارشیں بند ہو گئیں، تو کہا یہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے، یہ تبلیغ نہ چھوڑی، تو ہم آپ کو سنسار کریں گے اور سخت سزا دیں گے۔ رسولوں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی نحوست ہماری اس تبلیغ کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ نحوست تو تمہارے کرتوتوں اور کفر شرک گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، بس اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور تم ہمارے قتل کے درپے ہو رہے ہو، بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ، اپنی لمٹ کراس کر رہے ہو۔ اب وہ لوگ ان پیغمبروں کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، موقع ملے تو ہم انہیں شہید کر دیں۔ ہوتے ہوتے یہ باتیں شہر میں پھیل گئیں، تو شہر کے بہت بالکل آخری کنارے میں اللہ کا ایک بندہ رہتا تھا جس کا نام حبیب لکھا گیا ہے، اور وہ کارپینٹر تھے، لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، حبیب نجار۔ انہیں جب پتہ چلا کہ یہ لوگ رسولوں کو قتل کرنے کے درپے ہیں، تو وہ دور سے بھاگے بھاگے آئے اور آ کر کہا میری قوم، رسولوں کی بات مان لو، ان کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، بالکل بے لوث اور بے غرض ہیں، اور وہ خود سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ تمہیں کہاں سے ملیں گے کہ جنہیں تم سے کوئی لالچ نہیں، اور خود بھی سیدھی راہ پر ہیں اور تمہیں سیدھی راہ پر چلانا چاہتے ہیں۔ کہا مجھے کیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ جب میرا فاطر، میرا خالق وہ ہے، تو میرا معبود بھی وہی ہے، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جانا بھی اس کے پاس ہے، یا تو اس سے ہٹ کر ہمارے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہو تو ہم نہ مانیں، جب جانا بھی اسی کے پاس ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا معبود اور لا الہ الا اللہ کو قبول نہ کریں؟ بھلا بتاؤ کہ اگر میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ مان لوں تو رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے
تو یہ جتنے بھی الہ ہیں اللہ کے سوا، نہ تو ان کی سفارش میرے کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، کوئی ریسکیو نہیں کر سکتے۔ صرف اللہ ہے جو مجھے بچانے والا ہے، باقی معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں اللہ کو اگر چھوڑ دوں اور ان کو ماننے لگ جاؤں، میں تو بڑی کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ میں اب اعلان کرتے ہیں، انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا، میں رسولوں کے جو رب ہے اللہ، میں اس پر ایمان لایا۔ فاسمعون، میری بات سنو، میری بات سنو، قبول کرو، تم بھی ایمان لے آؤ۔ بس اتنا کہنا تھا۔ انہوں نے حبیب نجار رضی اللہ عنہ پکڑ لیا اور انہیں بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا سے جب وہ آخرت میں پہنچے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، ادخل الجنہ، آ میرے پیارے، میرے حبیب، آ اور سیدھا جنت میں داخل ہو جا۔ شہیدوں کا مقام یہی ہے، شہیدوں کو اللہ فوراً جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ادخل الجنہ، جب جنت میں پہنچے اور جنت کی نعمتیں اور لذتیں انہوں نے دیکھیں تو کہنے لگے، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے، میری قوم جان جائے، اللہ نے میری مغفرت کر دی اور اللہ نے مجھے معززین میں رکھا ہوا ہے۔ وہاں جا کر بھی ان کے دل میں دعوت کا جذبہ وہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تو جان سے گزر آیا، لیکن آج اگر کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا اور میری مغفرت کی اور یہ جنت میں مجھے رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر وہ ایمان قبول کر لیں۔ بس داعی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، داعی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی قوم کی نجات کی فکر میں ڈوبا رہے۔ لیکن کون ان کی زندگی میں بات نہ سنی تو پس از شہادت کون ان کی بات سنتا تھا؟ اب یہ ایک آیت آ رہی ہے، بڑی ہی دل دہلا دینے والی آیت۔ فرمایا کہ اس کے بعد اس کی قوم پر ہمیں آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارنا پڑا۔ اس قوم کو سزا دینے کے لیے ہمیں آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارنا پڑا اور نہ ہی ہم اتارا کرتے ہیں۔ یہ تو بس ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو وہ بجھ کر رہ گئے، ان کے ہارٹ فیل ہو گئے، گر گئے سارے۔ بس یہ ہے اللہ کی پکڑ۔ اللہ محتاج نہیں ہے، کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہو، اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ ہمیں آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارنا پڑتا، ایک چنگھاڑ تھی، ایک فرشتہ چیخ ماری، اور وہ اتنی سخت چیخ تھی۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آوازیں ایسی ہیں کہ وہ کان پھٹ جاتے ہیں، ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، کان بند کرنے پڑتے ہیں، تو وہ فرشتے کی آواز ختم ہو گئی۔ ہاں، قرآن مجید نے لشکر کا ذکر بھی فرمایا، سورہ آل عمران میں بھی ہے، انفال میں بھی ہے کہ اللہ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کا لشکر نازل فرمایا، غزوہ حنین میں فرشتوں کا لشکر آیا۔ یہ صرف اہل ایمان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے تھا، باقی تو ایک ہی فرشتہ وہ کافی ہوتا ہے۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر، ہائے افسوس ان بندوں پر، ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہائے افسوس ان لوگوں پر، انہوں نے کبھی بات نہیں سنی، مذاق کرتے رہے جب بھی رسول آیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ہے اس میں کہ یہ آپ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، مکی دور ہے، آپ کے ساتھ جو اس وقت سلوک کیا جا رہا ہے یہ نیا نہیں ہے، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا چلا آیا۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان میں سے کوئی ان کے پاس واپس نہیں آیا، بس گئے، ختم ہو گئے۔
اور یہ سب قیامت کے دن گرفتار ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہاں فرمایا کہ جو بھی رسول آیا تو ان لوگوں نے استہزاء کیا۔ اب ہمارے پاس بھی ایک رسول موجود ہے، اور وہ رسول کیا ہے؟ یہ قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید یہ رسول ہے، اللہ کی طرف سے ہماری جانب ایک رسول ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ کی صورت میں قرآن ہی جلوہ نما تھا، آپ سراپا قرآن تھے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو قرآن کو ہمارے لیے رسول بنایا۔ آج ہی سورہ الطلاق میں ہم نے آیت سنی کہ ذکر الرسول، اللہ نے ذکر نازل فرمایا، یعنی قرآن، وہ قرآن کیا ہے؟ وہ ذکر کیا ہے؟ رسول ہے۔ اسی طرح کئی اور مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ جو صفات اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں، وہی صفات اللہ نے قرآن کی بیان فرمائی۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے دل میں اللہ کا شکر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عشق ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں، ہمارے دلوں کا حال کیا ہوگا؟ ہم تو روضہ پاک پر جاتے ہیں تو بس اپنے آپ میں نہیں رہتے، تو اگر آپ تشریف لے آئیں تو آپ کے روح زیبا کو دیکھ کر ہمارا کیا حال ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک کسی جگہ ہو، اس کی قدر کرتے ہیں، ہونی چاہیے، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کے نالین شریفین کسی جگہ ہیں تو ہم اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کا جبہ مبارک کسی جگہ ہے، ہم وہاں جاتے ہیں۔ آپ کی تلوار پڑی ہے، آپ کا امامہ ہے، تو ہم اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو اپنی جان سے عزیز تر رکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں، یہ تبرکات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو حقیقی تبرک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قرآن ہے۔ آپ کی حقیقی یادگار یہ قرآن ہے، حقیقی تبرک یہ قرآن مجید، یہ دائمی معجزہ ہے۔ لیکن ہماری بے قدری ہے، ہماری ناقدری ہے کہ ہم قرآن کی طرف جیسے متوجہ ہونا چاہیے قوم کو، ویسے متوجہ نہیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمیں فرض کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز یا آپ کے الفاظ بالکل صحیح صورت میں مل جائیں، ہم یقیناً اس کی قدر کرتے ہیں، یہ آپ کی آواز ہے اور آپ کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید میں دوہری برکت ہے، اللہ کا کلام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام اور حضور کی زبان سے ہم تک پہنچا، تو اس میں دوہری برکت ہے، اس کی بہت قدر کرنی چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ جو واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، چونکہ اس میں قیامت کا ذکر آ رہا ہے اور آخرت پر زور دیا جا رہا ہے، تو یہ واقعہ قیامت کے وقوع پر ایک تاریخی دلیل ہے، ایک نقلی دلیل ہے۔ یہ واقعہ ہو چکا، تو جیسے ان پر عذاب آیا، قیامت کیا ہوگی؟ اسی طرح کا ایک بڑا بھونچال ہوگا، ایک سخت آواز ہوگی جس میں سب کے دل فیل ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ تو ایک چھوٹی قیامت صغرا کے نمونے سے اللہ نے قیامت کبریٰ کا حال بیان فرما دیا اور اسے ہمارے ذہنوں کے قریب کر دیا، ثابت فرما دیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 44 تک عقلی استدلال فرمایا جا رہا ہے۔ قیامت کے واقع ہونے پر عقلی استدلال، یہ تو نقلی تھا، تاریخی تھا۔ اب یہ ہے کہ اگر تم
عقلی طور پر سوچو تو قیامت کا امکان تمہیں نظر آئے گا اپنے سامنے کی باتوں سے۔ سب سے پہلی دلیل نظام ارضی سے استدلال ہے، اس زمین کے نظام سے۔ تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ ہوتی ہے اور ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں اور اس سے نباتات اگاتے ہیں، اس سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، تو جو مردہ زمین کو تمہارے سامنے زندہ کرتا ہے وہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح نباتات، حیوانات اور دوسری جتنی مخلوقات ہیں سب جوڑا جوڑا ہے۔ سورہ طور میں فرمایا گیا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، تقابل میں ہو یا تماثل میں ہو، ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، یا تو اس کی مثل موجود ہوگی یا اس کی کوئی ضد موجود ہوگی۔ مثلا رات ہے، اس کی ضد دن ہے، سیاہ ہے تو سفید ہے، میٹھا ہے تو کھٹا اور کڑوا، اس کی ضد موجود ہے یا مثل موجود ہوگی۔ ایک ہی شخص ہے، اس کا ہم شکل کوئی اور موجود ہے، ایک پھل ہے اس جیسا پھل اور بھی موجود ہے۔ تو تقابل ہو یا تماثل ہو، ہر ایک کا جوڑ موجود ہے، لیکن بے مثل اور بے جوڑ ذات ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ پوری کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہے جو بے مثل بھی ہے، بے جوڑ بھی ہے۔ لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہاں دنیا، یہ جو دنیا ہے یہ بھی تو ایک حقیقت ہے، دنیا بھی ایک حقیقت ہے، تو دنیا کا بھی تو جوڑ ہونا چاہیے۔ جب ہر چیز کا جوڑا موجود ہے تو دنیا کا بھی تو جوڑا ہونا چاہیے، اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ یعنی دنیا کو دنیا ہم کیوں کہتے ہیں؟ وہ جہان جو ہمارے قریب ہے، وہ جہان جو ہم سے قریب ہے اس کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ اس کے مقابل ایک ایسا جہان ہے جو بعد میں آنے والا ہے، اس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ تو اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو دنیا کو دنیا کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دنیا کا جوڑا وہ آخرت ہے۔ تو فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر سب جوڑوں کو پیدا فرمایا۔ تو لہٰذا دنیا کا جوڑا ہے اور وہ آخری عقلی استدلال ہے۔ ہم نے یہ سب چیزیں پیدا فرمائیں، افلا یشکرون، لیکن افسوس کہ یہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ شکر یہ توحید کا لازمی تقاضا ہے، لازمی نتیجہ۔ جب انسان صرف اللہ ہی کو خالق مالک سمجھتا ہے، رازق سمجھتا ہے، تو یقیناً اس کا شکر بھی ادا کرے گا۔ دوسرا استدلال نظام فلکی سے، نظام فلکی سے استدلال کیا جا رہا۔ اچھا، ان آیات کی جب تلاوت کی جائے تو اس میں دو لفظ خاص طور پر آ رہے ہیں، ایک الشمس سورج اور دوسرا اللیل رات۔ الشمس اور النہار کے الفاظ میں دنیا کی طرف اشارہ ہے کہ سورج کی طرح دنیا بھی پر رونق اور چمکدار ہے۔ جیسے سورج چمکدار ہے، روشن ہے، اسی طرح دنیا بھی پر رونق ہے، روشن ہے، چمکدار ہے۔ اور اللیل کے لفظ میں قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے روز بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب دیکھیے، فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی رات ہے، آیۃ لہم اللیل، قیامت کی ایک نشانی رات ہے۔ جیسے ہم دن کو کھینچ کر یا جیسے ہم دن کو اتار لیتے ہیں اور رات آ جاتی ہے، یعنی اصل اندھیرا ہے، روشنی بعد میں ہے، پہلے سب اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تو اس کے اوپر دن آتا ہے، روشنی آتی ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے ہم اس اندھیرے سے، رات سے ہم اس کے دن کو کھینچ لیتے ہیں، اتار لیتے ہیں تو رات آ جاتی ہے اور لوگ اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے ہیں، اسی طرح ہم دنیا کی رونق کی چادر کھینچ لیں گے اور لوگ فنا کی تاریکی میں گر پڑیں گے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ آج
دنیا جو پر رونق ہے، جیسے دن پر رونق ہوتا ہے، تو قیامت کے دن وہ قیامت کا دن تاریکی کی طرح ہے۔ اس سے ہم دنیا کا اجالا اور دنیا کی رونق جب اتار لیں گے تو لوگ اس تاریکی میں گر پڑیں گے۔ تو اس شب و روز سے اللہ نے قیامت کے وقوع کا امکان ثابت فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جیسے سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے اور وقت مقرر پر غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ کائنات بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، وقت مقرر پر فنا کی تاریکی میں غروب ہو جائے گی۔ اور عزیز و علیم ہستی نے سورج کی طرح دنیا کی تقدیر بھی مقرر کی ہوئی ہے، جیسے ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تو جیسے اس دنیا کی سورج کی ایک تقدیر ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک اس نے چلنا ہے اور یہ اس کا راستہ ہے، اسی طرح اللہ نے دنیا کی تقدیر بھی مقرر کی ہوئی ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک دنیا رہے گی اور اس کے بعد فنا ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جیسے چاند کی منزلیں مقرر ہیں، ان منزلوں سے گزرتا ہوا کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ بالکل آخری ایام میں دیکھیے جیسے کھجور کی ٹہنی یوں ٹیڑھی ہوتی ہے، چاند اسی طرح کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے اور پھر بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا بھی اپنی طے شدہ منزلوں سے گزرتی ہوئی پرانی ہو کر فنا ہو جائے گی۔ تو یہ رات اور دن، سورج اور چاند، ان کی رفتار پر اور ان کے حالات پر غور کرو، اسی سے تمہیں قیامت سمجھ آ جائے گی کہ قیامت یوں ہی واقع ہوگی۔ اب پھر سوال ہے، مان لیا کہ قیامت آ سکتی ہے تو آ کیوں نہیں جاتی؟ جواب دیا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، جیسے رات کے وقت سورج نہیں آ سکتا، جیسے رات کے وقت سورج نہیں آ سکتا اور دن کے وقت رات نہیں آ سکتی، اسی طرح نہ دنیا کی عمر بڑھ سکتی ہے اور نہ قیامت پہلے آ سکتی ہے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ دنیا کی عمر ایک وقت مقرر ہے، نہ دنیا کی عمر بڑھ سکتی ہے اور نہ قیامت پہلے آ سکتی ہے۔ اور جیسے سورج اور چاند کا مدار اور ان کا راستہ مقرر ہے، اسی طرح دنیا اور آخرت کا مدار بھی مقرر ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے یہ کہنا کہ اب تک کیوں نہیں آئی، ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اپنے گرد و پیش کے حالات اوپر نیچے غور کرو، تمہیں قیامت سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ عقلی استدلال فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، سمندری احوال سے استدلال فرمایا، نظام بحری سے استدلال ہے۔ جیسے طوفان نوح میں جو قیامت صغریٰ تھی، طوفان نوح وہی قیامت صغریٰ تھی، سب کو ڈبو دیا، تمہیں موت آ ہی گئی تھی، اور اب بھی جب تم کشتیوں اور جہازوں میں سفر کرتے ہو اور طوفان میں گر جاتے ہو، گویا موت آ ہی جاتی ہے، اگر ہم چاہیں ڈبو دیں، مار دیں، لیکن اپنی رحمت سے بچا لیتے ہیں، الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، اپنی رحمت سے بچا لیتے ہیں، گویا نئی زندگی دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کا ہولناک طوفان بھی آئے گا اور اس میں ہم سب کو فنا کے گھاٹ اتاریں گے اور پھر نئی زندگی عطا فرمائیں گے۔ جیسے یہاں ہم زندگی دیتے ہیں، وہاں بھی ہم تمہیں زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد جو لوگ انذار سے گریز کرتے ہیں، پیغمبروں کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے، فرمایا کہ ان کی اخلاقی حالت اور ان کا لاابالی پن کیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ سامنے ہے اس سے ڈرو، جو تم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو، لیکن جب بھی انہیں کوئی حکم، کوئی آیت سنائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، حکم پہنچایا جاتا ہے، الا کانوا عنہا معرضین، وہ اس سے گریز کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ یہ تو ان کی اخلاقی حالت ہے۔ اور ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک بخل ہے، ایک خست ہے ان کی طبیعت کے اندر۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے کچھ خرچ کرو،
ان لوگوں پر جن کے پاس کم ہے، یعنی اللہ دیتا اس لیے ہے، کسی کو زیادہ دیا تو اس لیے دیا کہ انہیں آزمائے اور ان کے ذریعے سے اللہ دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کچھ خرچ کرو، تو کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ کیا ہم انہیں کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود انہیں کھلا لیتا؟ اگر اللہ چاہتا تو انہیں خود کھلائے، جب اللہ نے ان کو نہیں دیا تو ہم ان کو کیوں دیں؟ حالانکہ بھول گئے کہ اللہ نے تمہیں دیا تمہیں آزمانے کے لیے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، وہ مومنین سے کہتے تھے کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کبریٰ، بڑی قیامت کے حالات بیان فرما رہا ہے۔ پہلے اس چھوٹی قیامتوں کا منظر ذکر کیا، اب بڑی قیامت کے حالات سامنے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ یہ انتظار کر رہے ہیں ایک چیخ کا، ایک چنگھاڑ کا۔ یہ پہلا نفخ صور ہوگا جس میں تأخذہم وہم یخصمون، کہ وہ چنگھاڑ انہیں آ پکڑے گی جبکہ آپس میں یہ جھگڑ رہے ہوں گے، ڈیل کر رہے ہوں گے، کاروبار کر رہے ہوں گے، لیکن اتنی مہلت نہیں ہوگی کہ کسی کو وصیت کر سکیں، اور نہ ہی اپنے گھر لوٹنے کا وقت ملے گا کہ ان کا حال پوچھ سکیں۔ یعنی جہاں ہوں گے اس چنگھاڑ کی وجہ سے وہیں گر جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ تو پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا میں اس وقت جتنے زندہ ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ صرف یہیں نہیں، دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں فرشتے جو کچھ ہے سب کے سب متنفس سوائے اللہ کی ذات کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اب اس میں مردے زندہ ہوں گے، چاہے لاکھوں سال پہلے دفن ہوئے ہیں یا اسی دن مرے ہوں، قیامت کے دن زندہ ہوں گے اور قبروں سے اٹھیں گے، اور رب کی طرف فرشتے انہیں دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، کس نے ہمیں ہماری آرامگاہ سے اٹھا دیا؟ یعنی قبر کی زندگی آخرت کی ہولناکیوں کے مقابل میں انہیں آرام نظر آئے گا۔ ہماری قبر سے، ہمارے مرقد، ہماری آرامگاہ سے کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ تو بڑے سکون میں تھے، لیکن جب سوچیں گے تو کہیں گے کہ ہاں یہ رحمان کا وعدہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور رسولوں نے سچ کہا تھا، افسوس کہ ہم نے نہیں مانا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ بس ایک چیخ ہوگی اور وہ سب کے سب گرفتار ہو کر ہمارے پاس موجود ہوں گے۔ جب آگے بڑھنے سے پہلے یہ قیامت جب واقع ہوگی تو اس کے حالات بیان فرمائے گئے۔ اس سے پہلے جو واقعہ گزر چکا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صیحۃ واحدہ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر صیحۃ واحدہ اور جمیع لدینا محضرون کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، تاکہ، اور یہاں قیامت کبریٰ میں بھی وہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں تاکہ انسان ماضی کے واقعے سے مستقبل کو سمجھ سکے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ماضی میں ہو چکا دنیا میں چھوٹی قیامت میں، بس اسی کا ایک بڑا نمونہ وہ قیامت کے دن، قیامت کبریٰ میں تمہارے سامنے آئے گا۔ اب قیامت کے دن اللہ اپنی عدالت کا اصول بیان فرما رہا ہے۔ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر شخص کو اپنے عمل کی جزا ملے گی۔ دنیا میں جن لوگوں نے انذار قبول کیا تھا، پیغمبروں کی بات مانی تھی، ان کے لیے فرمایا گیا تھا سورہ کے شروع میں کہ انہیں مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیجئے۔ تو یہ آیات اسی بشارت کی وضاحت ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے آخرت کی فکر کی آج وہ بے فکر ہوں گے۔ ہم فی شغل فاکہون، کہ جنتی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں جنت کی نعمتوں اور لذتوں کو،
بڑی خوبصورت اور دلکش زندگی ان کے سامنے ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں، یعنی جو دنیا میں جنہوں نے آخرت کی فکر کی آج وہ بے فکر ہیں، دنیا میں جنہوں نے ہماری بات سنی آج ان کی ہر بات سنی جائے گی۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور دنیا میں جن لوگوں نے تنزیل العزیز الرحیم، عزیز الرحیم یعنی قرآن مجید کو تسلیم کیا، آج سلام قولا من رب الرحیم ان کو نصیب ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جنہوں نے قرآن تسلیم کیا دنیا میں، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کو سلام آئے گا، سلام سلام سلام۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کو سلام آئے۔ اب اس کے بعد یہ تو انجام تھا جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات مانی، اب ہے کہ جنہوں نے انذار ٹھکرایا، پیغمبروں کی نصیحت قبول نہیں کی، ان کا اخروی انجام یہ ہوگا۔ دنیاوی انجام کی ایک مثال تو شروع میں آ چکی، اصحاب قریہ میں بستی والوں کی مثال۔ قیامت کے دن حکم ہوگا، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ۔ فرد جرم کیا ہے؟ مجرم ہے، فرد جرم کیا ہے؟ میں نے تم سے عہد لیا تھا، یہ اللہ فرما رہا ہے، میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، صرف میری عبادت کرو گے، یہی صراط مستقیم ہے، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، لیکن تم نے بات نہیں مانی، حالانکہ تم دیکھ چکے تھے کہ تم میں سے بہت خلقت کو شیطان نے گمراہ کیا، پھر بھی تمہیں عقل نہ آئی، پھر بھی تمہیں عقل نہ آئی۔ یہ تو فرد جرم ان کو سنائی جائے گی۔ اچھا، اب یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ شروع صورت میں نے کہا تھا کہ ذہن میں رکھیے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، تو آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی سنت صراط مستقیم ہے۔ یہاں فرمایا کہ میری عبادت کرو، صرف میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صراط مستقیم جس کی ہم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس کی پیروی کرنا، قرآن اور سنت کی پیروی کا نام یہ صراط مستقیم ہے۔ فرد جرم سنا دی گئی، اب سزا سنائی جا رہی ہے۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا، جس جہنم سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، یہ وہ جہنم، چلو اس میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں تم انکار کرتے تھے۔ فرمایا کہ آخرت کی سزا تو اپنی جگہ رہی، وہ تو ملے گی، اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں ان مجرموں کی آنکھیں موند دیں اور شکلیں مسخ کر دیں، ان کی آنکھیں بالکل ختم ہو جائیں اور ان کی شکلیں بگڑ جائیں، پھر نہ آگے جا سکے نہ پیچھے آ سکیں۔ اور یہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے، یہ ہمارے لیے کیا، یعنی ہم دنیا میں بھی ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کی شکلیں بگاڑ سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی آنکھیں، شکل اور جسمانی ساخت بدل دیتے ہیں۔ کبھی انسان اپنے بچپن کی پکچر دیکھے، جوانی کے دیکھے، اور پھر بڑھاپے کی دیکھے، اپنے آپ کو کبھی بڑھاپے میں دیکھے تو خود ہی اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے گا کہ یہ میں ہوں، اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے گا۔ تو فرمایا یہ تم، ایک تو اللہ یہ ہے کہ تمہاری شکلیں اس طرح پہ کر دے، ایک یہ ہے کہ فطری طور پر تمہاری شکلیں بڑھاپے میں بالکل بدل جاتی ہیں، ننکس فی الخلق، انسان بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا۔ تو اس سے عبرت حاصل کرو سزا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ تو جب ہم بڑھاپے میں یہ کرتے ہیں تو جوانی میں بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی لوگوں کو عقل نہیں آتی، افلا یعقلون۔ لوگ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، معاذ اللہ، انک لشاعر مجنون،
آپ شاعر ہیں۔ اس کے جواب میں اس کلام یعنی قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی، وما علمناہ الشعر، اور نہ ہی شاعری آپ کے منصب اور شخصیت کے لائق ہے، اس لیے کہ والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء تو اول فول باتیں کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، جھوٹ ہوتا ہے ان کی باتوں میں۔ اور قرآن دیکھیں، اس میں کوئی بات حق سے ہٹی ہوئی نہیں ہے، ہر بات تلی ہوئی ہے، 16 آنے صحیح ہر بات۔ اور پھر یہ دیکھو کہ شعراء کی پیروی ویسے ہی مزاج کے لوگ کرتے ہیں، لیکن دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار کیسے ہیں۔ وہاں بے عقل لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہاں ان کے پیچھے چلنے والے سب سے عقیل اور فہیم لوگ ہیں اور شریف لوگ ہیں۔ جب تو اس لیے ہم نے شاعری آپ کو سکھائی نہیں کہ آپ کے منصب اور شخصیت کے لائق نہیں ہیں، اور جب کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اب یہاں سے اول صورت کے ساتھ اس مضمون کا ربط بھی واضح ہو رہا ہے۔ اول صورت میں کہا تھا کہ انک علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، تو یہاں فرما دیا کہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ نصیحت ہے، قرآن مبین ہے۔ اور ہم نے یہ قرآن اس لیے سکھایا ہے تاکہ آپ انذار کریں، لینذرا، انذار کریں ان لوگوں کو جو زندہ ہیں، زندہ لوگوں کو انذار کریں، یعنی جو زندہ دل ہیں، جو زندہ دل ہیں۔ قرآن ان لوگوں کے بارے میں جن کے دل مردہ ہیں، جن کے کان بند ہیں، ان کو کئی جگہ مردہ کہہ چکا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ مردوں کو جو قبروں میں پڑے ہیں ہم ان کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ تو یہاں فرمایا کہ انذار کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا کہ جن کے دل زندہ ہیں، جن کے حواس کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو معوف نہیں کر لیا، اور اس لیے قرآن نازل کیا یحق القول علی الکافرین، تاکہ کافروں پر حجت قائم ہو جائے۔ اب اس کے بعد اللہ دعوت فکر دے رہا ہے۔ اولم یرو، ذرا دیکھو اس چھوٹے سے انسان کو ہم کتنے بڑے بڑے جانوروں کا مالک بنا دیتے ہیں، اور جانور ان کا حکم مانتے ہیں، یہ انہیں سواری کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور بھی فائدے اٹھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں۔ اتنی نعمتوں پر یہ لوگ اپنے خالق و مالک کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ افلا یشکرون، اللہ دیتا ہے، ہم سے کچھ لیتا نہیں، صرف ایک چیز چاہتا ہے ہم سے کہ میرا شکر کرتے رہو، یعنی صرف مجھے ہی معبود مانو۔ فرمایا کہ جیسے جانور ان کے تابع فرمان ہیں، شکر یہ تھا کہ یہ بھی اپنے مالک کے تابع فرمان رہیں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ اب اس کے بعد ایک شکوہ ہے کہ شکر تو کیا کرتے، اللہ کو چھوڑ کر اور خدا بنا لیے، اس امید میں کہ وہ مشکلات میں ان کی مدد کریں گے، لعلہم ینصرون، کہ مشکلات میں ان کی مدد کریں گے۔ حالانکہ جو انعام فرما رہا ہے مدد بھی وہی کر سکتا ہے، لا یستطیعون نصرہم، اور جن سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں وہ ان کی ذرا بھی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ان کے حوالے سے ایک مخالف فریق کے طور پر حاضر کیے جائیں گے۔ وہم لہم جند محضرون، قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جن سے آج تم امید لگائے بیٹھے ہو، قیامت کے دن یہ تمہارے مخالف ہوں گے۔ فرمایا اب تسلی ہے کہ آپ ان لوگوں کی ناحق اور شرک آلود باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ فلا يحزنک قولہم، ہم ان کے کھلے اور چھپے اعمال کو خوب جانتے ہیں، ہم خود ان سے پوچھ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ تخلیقی قدرت کے حوالے سے آخرت کے بارے میں شبہات کا جواب دے رہا ہے کہ کیا قیامت یعنی دوبارہ انسان کو پیدا کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے یہ ممکن ہے، اور ایک جہان نیا کیسے بسایا جا سکتا ہے۔ تو اس تخلیقی قدرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ شبہات کے جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ اے انسان، ذرا اپنی اصل کے بارے میں غور کر،
انسان ذرا اپنی اصل کے بارے میں غور کرے، پانی کی ایک بوند ہی تو ہے جسے ہم نے ایک خوبصورت انسان بنا دیا، اب بڑا ہوا تو ہمارے سامنے بولنے لگا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تڑ باتیں کرتا ہے اللہ کے بارے میں، ہماری قدرت کے بارے میں باتیں بناتا ہے، اپنی اصل کو بھول گیا، کہتا ہے جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون انہیں زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے، اس کی شان ہے کہ سبز درخت سے اس نے آگ پیدا کی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اس کی شان یہ ہے کہ سبز درخت سے آگ پیدا کی جسے تم سلگاتے ہو اور حرارت حاصل کرتے ہو۔ اب سبز درخت سے کیسے آگ پیدا؟ دیکھیے حرارت یہ زندگی کی علامت، ہم کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ہو گیا یعنی مر گیا، جسم ٹھنڈا ہو، اور جب تک زندگی ہوتی ہے تو اس میں حرارت ہوتی ہے، تو حرارت زندگی کی علامت ہے۔ اور سبز درخت خشک ہوا گویا مر گیا، سبزی درخت کا سبز ہونا یہ اس کی زندگی ہے، اور جب درخت خشک ہوا تو گویا مر گیا۔ اب دیکھیے استدلال کس بات پہ ہو رہا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ان میں زندگی ڈالیں گے، تو فرمایا کہ یہ سبز درخت سے آگ پیدا کی اللہ نے جسے تم سلگاتے ہو اور حرارت حاصل کر، حرارت زندگی کی علامت ہے۔ سبز درخت خشک ہوا گویا مر گیا، اور پھر اسی سے آگ گویا زندگی برآمد ہوئی۔ سبز درخت جب سوکھ جاتا ہے تو اس کو جلایا جاتا ہے، اس سے آگ نکلتی ہے، تو آگ زندگی ہے۔ تو وہ مرا ہوا درخت ہے، سبز تھا، زندہ تھا، مر گیا، اب اسی سے اللہ آگ یعنی زندگی پیدا کر رہا ہے۔ تو جو اللہ سبز درخت کے مرنے کے بعد اس سے آگ گویا زندگی پیدا کر سکتا ہے، وہ زندہ انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے کیا لطیف استدلال اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ذرا سوچو کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسے زندہ انسان پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یقیناً ہے، بلا یقیناً ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا خالق ہے اور تخلیق کا عمل خوب جانتا ہے، اور اس کے لیے تخلیق کچھ دشوار بھی نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں۔ وہ تو جب کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا فرما دیتا ہے، ہو، کون ہو، اور یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا، اس کو ہو کہنے کی، کن کہنے کی بھی حاجت نہیں، بس ارادہ کر لیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لہٰذا وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے، لہٰذا دوبارہ زندگی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ یاسین کی آخری آیت ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، کہ گزشتہ بیان سے یہ ثابت ہوا وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار و اختیار ہے، وہ پاک ہے، سبحان، وہ پاک ہے ہر عاجز سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور وہ اس کائنات کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا تو گویا کہ وہ اس میں ایک عیب ہے، حالانکہ اب اللہ تو بے عیب ہے، کسی چیز سے عاجز ہو جانا یہ تو ایک عیب ہے، فسبحان، اور اللہ پاک ہے ہر عیب سے، جو پہلی مرتبہ پیدا جس نے کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ الیہ ترجعون، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لہٰذا جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے مان لو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ تو سورت کا اختتام توحید پر اور آخرت کے مضمون پر ہو رہا ہے۔ عجیب سورہ ہے، اس پہ غور کیا کیجئے، روزانہ پڑھیے، سوچ سوچ کر اس کو پڑھیے اور اپنی زندگی کا اسے حصہ بنا لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔
اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سب گناہ معاف فرما۔ اے اللہ قدر کی رات میں آپ جو جو رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں، اے اللہ وہ رحمتیں برکتیں وہ عنایتیں ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اور ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ اے اللہ یہ جو ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ان کو قبول فرما لے، اور اے اللہ ان عبادتوں سے ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اچھی سوچیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں پاک نگاہیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پاک زبانیں عطا فرما، ہمیں پاک کان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہری اور باطنی احوال درست فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اور ہر طرح کے انتشار خلفشار کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔